بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم صاد۔ اس کے معنی تو اللہ تعالیٰ ہی کے علم میں ہے، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان ایک راز ہے جس پر امت کو اطلاع نہیں دی گئی، بلکہ اس کی جستجو کو بھی منع کیا گیا۔ کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر به وذکری للمؤمنین۔ یہ قرآن ایک کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس اس لیے بھیجی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کے ذریعے لوگوں کو سزائے نافرمانی سے ڈرائیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں کسی کے نہ ماننے سے بالکل تنگی نہ ہونی چاہیے، کیونکہ کسی کے نہ ماننے سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اصل مقصد بعثت میں جو کہ حق بات پہنچانے کا ہے کوئی خلل نہیں آتا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کیوں دل تنگ ہو؟ اور یہ قرآن خصوصیت کے ساتھ نصیحت ہے ایمان والوں کے لیے۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ جب قرآن کریم کا منزل من اللہ ہونا ثابت ہو گیا، تم لوگ اس کتاب کا اتباع کرو جو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے آئی ہے۔ اتباع کتاب یہ ہے کہ اس کی دل سے تصدیق بھی کرو اور اس پر عمل بھی، اور خدا تعالیٰ کو چھوڑ کر جس نے تمہاری ہدایت کے لیے قرآن نازل کیا، دوسرے رفیقوں کا اتباع مت کرو جو تم کو گمراہ کرتے ہیں، جیسے شیاطین الجن والانس، مگر باوجود اس مشفقانہ فہمائش کے تم لوگ بہت ہی کم نصیحت مانتے ہو۔ وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ قَائِلُونَ۔ اور کتنی ہی بستیاں ہیں کہ ان کو یعنی ان کے رہنے والوں کو ان کے کفر و تکذیب کی بنا پر ہم نے تباہ و برباد کر دیا، اور ان پر ہمارا عذاب یا تو رات کے وقت پہنچا جو سونے اور آرام کرنے کا وقت ہے، یا ایسی حالت میں پہنچا کہ وہ دوپہر کے وقت آرام میں تھے، یعنی کسی کو کسی وقت۔ فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين۔ سو جس وقت ان پر ہمارا عذاب آیا، اس وقت ان کے منہ سے بجز اس کے اور کوئی بات نہ نکلتی تھی کہ واقعی ہم ظالم اور خطاوار تھے، یعنی ایسے وقت اقرار کیا جبکہ اقرار کا وقت گزر چکا تھا۔
یہ تو دنیاوی عذاب ہوا، پھر اس کے بعد آخرت کے عذاب کا سامان ہوگا قیامت میں۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ۔ اور ہم پیغمبروں سے ضرور پوچھیں گے کہ تمہاری امتوں نے تمہارا کہنا مانا یا نہیں۔ یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم، اور دونوں سوالوں سے مقصود کفار کو زجر و تنبیہ ہوگی۔ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ۔ پھر چونکہ ہم پوری خبر رکھتے ہیں، خود ہی سب کے روبرو ان کے اعمال کو بیان کر دیں گے، اور ہم عمل کے وقت اور جگہ سے غائب تو نہ تھے۔ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اور اس روز یعنی قیامت کے دن اعمال و عقائد کا وزن واقع ہونے والا ہے، تاکہ عام طور پر ہر ایک کی حالت ظاہر ہو جائے۔ پھر وزن کے بعد جس شخص کا پلہ ایمان کا بھاری ہوگا، یعنی وہ مومن ہوگا، سو ایسے لوگ تو کامیاب ہوں گے۔ یعنی نجات پائیں گے۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ۔ اور جس شخص کا پلہ ایمان کا ہلکا ہوگا، یعنی وہ کافر ہوگا، تو یہ لوگ وہ ہوں گے جنہوں نے اپنا نقصان کر لیا بسبب اس کے کہ ہماری آیتوں کی حق تلفی کیا کرتے تھے۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ اور بے شک ہم نے تم کو زمین پر رہنے کی جگہ دی، اور ہم نے تمہارے لیے اس زمین میں سامان زندگی پیدا کیا، جس کا مقتضا یہ تھا کہ تم اس کے شکریہ میں فرما بردار و اطاعت شعار ہوتے، لیکن تم لوگ بہت ہی کم شکر کرتے ہو۔ مراد اس سے اطاعت ہے، اور کم اس لیے فرمایا کہ تھوڑا بہت نیک کام تو اکثر لوگ کر ہی لیتے ہیں، لیکن بوجہ ایمان نہ ہونے کے وہ قابل اعتبار ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ۔ اور ہم نے تم کو پیدا کرنے کا سامان شروع کیا، یعنی آدم علیہ السلام کا مادہ بنایا، اسی مادے سے تم سب لوگ ہو۔ پھر مادہ بنا کر ہم نے تمہاری صورت بنائی، یعنی اس مادے میں آدم علیہ السلام کی صورت بنائی، پھر وہی صورت ان کی اولاد میں چلی آ رہی ہے۔ یہ نعمت ایجاد ہوئی، پھر جب آدم علیہ السلام بن گئے اور علوم اسما سے مشرف ہوئے تو ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ آدم کو اب سجدہ کرو، یعنی یہ نعمت اکرام ہوئی۔ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ۔ تو سب فرشتوں نے سجدہ کیا بجز ابلیس کے،
کہ وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔ حق تعالیٰ نے فرمایا تو جو سجدہ نہیں کرتا تجھ کو اس سے کون سا امر مانے ہے؟ قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، کہا تجھ کو کیا مانی تھا کہ تو نے سجدہ نہ کیا جبکہ میں نے حکم دیا؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، شیطان بولا میں اس سے بہتر ہوں، مجھ کو تو نے آگ سے پیدا کیا اور اس کو تو نے خاک سے پیدا کیا۔ یہ شیطانی استدلال کا پہلا مقدمہ ہے، اور دوسرا مقدمہ جس کا ذکر نہیں کیا وہ یہ ہے کہ آگ بوجہ نورانی ہونے کے خاک سے افضل ہے۔ تیسرا مقدمہ یہ ہے کہ افضل کی فرع اور اولاد بھی غیر افضل کی فرع سے افضل ہوتی ہے۔ چوتھا مقدمہ یہ ہے کہ افضل کا سجدہ کرنا غیر افضل کو نامناسب ہے۔ ان چاروں مقدمات کو ملا کر شیطان نے اپنے سجدہ نہ کرنے کی یہ دلیل بنائی کہ میں افضل ہوں، اس لیے غیر افضل کو سجدہ نہیں کیا۔ مگر پہلے مقدمہ کے سوا سارے ہی مقدمات غلط ہیں، اور پہلا مقدمہ بھی عام انسانوں کے حق میں اس معنی سے صحیح ہے کہ انسان کی تخلیق میں جزو غالب مٹی کا ہے۔ باقی مقدمات دلیل کا غلط ہونا کھلا ہوا ہے، کیونکہ آگ کا خاک پر افضل ہونا ایک جزوی فضیلت تو ہو سکتی ہے، کلی طور پر اس کو افضل کہنا دعوی بے دلیل۔ اسی طرح افضل کی فرع اور اولاد کا افضل ہونا بھی مشکوک ہے۔ ہزاروں واقعات اس کے خلاف سامنے آئے ہیں کہ نیک کی اولاد بد اور بد کی اولاد نیک ہو جاتی ہے۔ اسی طرح یہ بھی غلط ہے کہ افضل کو مفضول کے لیے سجدہ نامناسب ہے۔ بعض اوقات مسالے کا تقاضا اس کے خلاف ہونا مشاہد ہے۔ قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين۔ حق تعالی شانہ نے فرمایا جب تو ایسا نافرمان ہے تو آسمان سے نیچے اتر، تجھ کو کوئی حق حاصل نہیں کہ تو تکبر کرے، خاص کر آسمان میں رہ کر جہاں سب فرما برداروں ہی کا مقام ہے۔ تو یہاں سے نکل، دور ہو، بے شک تو اس تکبر کی وجہ سے ذلیلوں میں شمار ہونے لگا۔ قال أنظرني إلى يوم يبعثون، وہ کہنے لگا مجھ کو مہلت دے دیجئے قیامت کے دن تک۔ قال إنك من المنظرين، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تجھ کو مہلت دی گئی۔ قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، وہ کہنے لگا کہ بسبب اس کے کہ آپ نے مجھ کو بحکم تکوین گمراہ کیا ہے، میں قسم کھاتا ہوں کہ میں ان کے یعنی آدم اور اولاد آدم کی رہزنی کرنے کے لیے آپ کی سیدھی راہ پر جو کہ دین حق ہے جا کر بیٹھ جاؤں گا۔ ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين۔
پھر ان پر ہر 4 طرف سے حملہ کروں گا، ان کے آگے سے بھی، پیچھے سے بھی، اور ان کی داہنی جانب سے بھی اور بائیں جانب سے بھی، یعنی ان کے بہکانے میں کوشش کا کوئی پہلو باقی نہ چھوڑوں گا تاکہ وہ آپ کی عبادت نہ کرنے پائیں، اور میں اپنی کوشش میں کامیاب ہو جاؤں گا، یعنی آپ ان میں سے اکثروں کو آپ کی نعمتوں کا احسان ماننے والا نہ پائیں گے۔ قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہاں آسمان سے ذلیل و خوار ہو کر نکل جا، اور تو جو اولاد آدم کو بہکانے کو کہتا ہے تو جو تیرا جی چاہے کر لے، میں سب سے بے نیاز ہوں، نہ کسی کے راہ راست پر آنے سے میرا کوئی فائدہ، نہ گمراہ ہونے سے کوئی نقصان ہے۔ جو شخص ان میں سے تیرا کہا مانے گا، میں ضرور تم سے یعنی ابلیس اور اس کی بات ماننے والوں سے جہنم کو بھر دوں گا۔ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور ہم نے آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے آدم، تم اور تمہاری بیوی حوا جنت میں رہو، پھر جس جگہ سے چاہو اور جس چیز کو چاہو دونوں آدمی کھاؤ، اور اتنا خیال رہے کہ اس خاص درخت کے پاس بھی مت جاؤ، یعنی اس کا پھل نہ کھاؤ، کبھی ان لوگوں کے شمار میں آ جاؤ جن سے نامناسب کام ہو جایا کرتے ہیں۔ فوسوس لهم الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين۔ پھر شیطان نے ان دونوں کے دل میں وسوسہ ڈالا تاکہ ان کو وہ ممنوع درخت کھلا کر ان کا مستور بدن، ڈھکا چھپا ہوا بدن جو ایک دوسرے سے پوشیدہ تھا، دونوں کے روبرو بے پردہ کر دے، کیونکہ اس درخت کے کھانے کی یہی تاثیر ہے، خواہ بالذات یا بوجہ ممانعت کے۔ اور وہ وسوسہ یہ تھا کہ دونوں سے کہنے لگا کہ تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت کے کھانے سے اور کسی سبب سے منع نہیں فرمایا، مگر محض اس وجہ سے کہ تم دونوں اس کو کھا کر کہیں فرشتے نہ بن جاؤ یا کہیں ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ حاصل وسوسہ کا یہ تھا کہ اس درخت کے کھانے سے قوت ملکیت اور دائمی زندگی کی پیدا ہو جاتی ہے، مگر شروع میں آپ کا وجود اس طاقتور غذا کا متحمل نہ تھا، اس لیے منع کر دیا گیا تھا۔ اب آپ کی حالت اور قوت میں ترقی ہو گئی اور آپ کے قوا میں اس کا تحمل ہو گیا،
تو اب وہ ممانعت باقی نہ رہی۔ وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، اور ان دونوں کے روبرو اس بات پر قسم کھا لی کہ یقین جانے میں آپ دونوں کا دل سے خیر خواہ ہوں۔ فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، تو ایسی باتیں بنا کر ان دونوں کو فریب سے نیچے لے آیا۔ نیچے لانا باعتبار حالت اور رائے کے بھی تھا کہ اپنی رائے عالی کو چھوڑ کر اس دشمن کی رائے پر مائل ہو گئے، اور مقام کے اعتبار سے بھی کہ جنت سے اسفل کی طرف اتارے گئے۔ بس ان دونوں نے جو درخت کو چکھا، فوراً دونوں کا مستور بدن یعنی ڈھکا چھپا بدن ایک دوسرے کے سامنے کھل گیا، یعنی جنت کا لباس اتر پڑا، اور دونوں شرما گئے، اور بدن چھپانے کے لیے دونوں اپنے بدن کے اوپر جنت کے درختوں کے پتے جوڑ جوڑ کر رکھنے لگے۔ وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين۔ اس وقت ان کے رب نے ان کو پکارا، کیا میں تم دونوں کو اس درخت کے کھانے سے ممانعت نہ کر چکا تھا، اور یہ بتلا چکا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اس کے بہکانے سے بچتے رہنا۔ قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ دونوں کہنے لگے کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنا بڑا نقصان کیا کہ پوری احتیاط اور تأمل سے کام نہ لیا، اور اگر آپ ہماری مغفرت نہ کریں گے اور ہم پر رحم نہ کریں گے تو واقعی ہم بڑے خسارے میں پڑ جائیں گے۔ قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين۔ حق تعالی نے آدم و حوا علیہ السلام سے فرمایا کہ جنت سے نیچے زمین پر ایسی حالت میں جاؤ کہ تم یعنی تمہاری اولاد باہم بعض کے دشمن رہو گے، اور تمہارے واسطے زمین میں رہنے کی جگہ تجویز کی گئی ہے، اور اسباب معیشت سے نفع حاصل کرنا تجویز ہوا ہے ایک وقت خاص تک، یعنی موت کے وقت تک۔ قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون۔ اور یہ بھی فرمایا کہ تم کو وہاں ہی زندگی بسر کرنا ہے اور وہاں ہی مرنا ہے، اور اسی میں سے قیامت کے روز پھر زندہ ہو کر نکلنا ہے۔